لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. روشنی پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے توحید اور شرک کا مختصر بیان کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز رسالت کا بیان کروں گا. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے چند اوصاف بیان فرمائے ہیں. تفصیل کے ساتھ اگر ایک ایک وصف کو بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے. تو میں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے جہاں تک ہو سکتا ہے بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے تجھے بھیجا،
شاہدا ومبشرا ونذیرا، حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا آفتاب، وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، بے شک ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فضلا کبیرا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل۔ یہ ہے ان آیتوں کا لفظی ترجمہ۔ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو چند باتیں عرض کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ لفظ نبی کا معنی ہے المخبر عن الغیب، غیب کی خبر دینے والا، یہ لفظ نبی کا معنی۔ جتنے بھی ترجمے والے قرآن شریف ہیں آپ ان کو دیکھیے، سوائے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کسی نے نبی کا ترجمہ نہیں کیا۔ سب نے یوں لکھا، یا ایھا النبی، اے نبی، تو نبی کو نبی ہی کہہ دیا۔ تو بات تو ٹھیک ہے کہ حضور نبی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لفظ نبی کا معنی کیا۔ تو جو لوگ لفظ نبی کا معنی نہیں کرتے، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر لفظ نبی کا معنی کر دیا گیا تو ہمارا مسلک جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے، اس لیے وہ لفظ نبی کا معنی نہیں کرتے۔ لفظ نبی کا معنی کیا ہے؟ النبی المخبر عن الغیب، نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ غیب کی خبر وہی دے گا جس کو خود غیب کی خبر ہوگی۔ جو خود غیب کو نہیں جانتا وہ دوسروں کو غیب کی خبر کیا دے؟ تو لفظ نبی نے ہی مسئلہ حل کر دیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیب کو جانتا ہوتا ہے اور آگے دوسروں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے۔ دوسروں کو جتنی بھی غیب کی خبریں معلوم ہوتی ہیں وہ نبی کے ذریعے سے ہی ہوتی ہیں، کیونکہ لفظ نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا، اور نبی کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ لوگوں تک غیب کی خبریں پہنچا۔ مثلاً آپ اللہ ذرا غور کیجیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی خبر دی تو کس نے دی؟ حضور علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غیب الغیب۔ ہمیں پہلے نبیوں کی خبریں دیں تو کس نے دی؟ حضور علیہ السلام۔ ہمیں پہلی کتابوں کی خبریں دی اور ہمیں فرشتوں کی خبریں دی، ہمیں مرنے کے بعد عذاب قبر اور ثواب قبر کی خبریں دی، قیامت کی خبریں دی،
حساب کتاب کی خبریں دیں، جنت و دوزخ کی خبریں دیں، جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی سزاؤں کی خبریں دیں، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اسی بات سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما هو على الغیب بضنین، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب غیب پر بخیل نہیں۔ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ بخیل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو اور وہ خرچ نہ کرے۔ اس کو بخیل نہیں کہتے جس کے پاس مال نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فقیر، اس کو کہتے ہیں مفلس، اس کو کہتے ہیں کلاش۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا محبوب غیب پر بخیل نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے جو اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں، ان غیب کے خزانوں کے خرچ کرنے کے سلسلے میں، غیب کی باتوں کے بتانے میں میرا حبیب بخل نہیں کرتا۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے حبیب آگے لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہیں، بتاتے ہیں۔ ایک جگہ کسی شخص نے میری اس بات پر بطور اعتراض رکا بھیجا، اور اس میں یہ لکھا کہ ہمیں ان سارے غیبوں کا علم ہوا ہے تو قرآن کریم کے ذریعے سے ہوا۔ تو میں نے جواب دیا کہ قرآن کریم کا تمہیں کیسے علم ہوا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ قرآن کریم کے ذریعے سے تمہیں غیبوں کا علم ہوا، تو قرآن کا علم کیسے ہوا کہ یہ قرآن ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے؟ اس کا پتہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا۔ تو نبی کے معنی ہی غیب کی خبر دینے والے کے ہیں، اور موٹی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ خبر وہی دے سکتا ہے جو خبر رکھتا ہو، جس کو خود خبر نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا خبر دے گی۔ چنانچہ دیکھیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے غیبوں کا پتہ چلا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہ بتائیں کہ قرآن کریم نے کتنے نبیوں کی خبر دی ہے؟ قرآن کریم میں نبیوں کی تعداد کا کوئی ذکر نہیں۔ نبیوں کی تعداد حضور علیہ السلام نے بتائی۔ قرآن کریم میں صرف 25 نبیوں کے نام ہیں، اور 1,34,000 پیغمبر ہیں۔ یہ کس نے خبر دی؟ حضور علیہ السلام۔ آسمانی کتابیں، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، مگر کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن کریم میں 4 کتابوں کا نام ہے، قرآن، تورات، زبور اور انجیل، اور باقی صحیفوں کا ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ لیکن تعداد اس کی کتنی ہے یہ قرآن میں ہمیں نہیں ملتا۔ یہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہے کہ چھوٹی بڑی تمام کتابیں 104 ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کے متعلق، فرشتے کتنے؟ یہ تو قرآن نے بتایا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، مگر کتنے یہ قرآن نے ہمیں نہیں بتایا، ہمیں قرآن میں نہیں ملتا۔ حضور علیہ السلام نے بتایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان بنائے ہیں،
حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہوں گے ان سے 10 گنا زیادہ جن اور جنوں سے 10 گنا زیادہ پہلے آسمان کے فرشتے اور پہلے آسمان کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ دوسرے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ تیسرے کے، اور تیسرے سے 10 گنا زیادہ چوتھے کے، اسی طرح 7ویں آسمان تک ہر آسمان کے فرشتے 10 گنا بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہوئے آسمانوں کے فرشتے۔ اور دیکھیے ہر انسان کے کندھے پر 2 فرشتے ہوتے ہیں جن کی دن میں 2 مرتبہ ڈیوٹیاں بدلتی، ایک نیکیاں لکھنے والا اور ایک برائیاں لکھنے والا۔ ان فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے جو انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہوائیں چلانے پر، بارشیں برسانے پر، اور کائنات کا یہ جو نظام چل رہا ہے اس نظام کے چلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے گویا یوں کہو کہ نبی کا کلام اللہ کے کلام کی تفسیر اور تشریح ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام لوگ نبی مانتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہر مسلمان نبی کو نبی مانتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر سارے نبی کریم کو نبی مان لے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی جب نبی مانتے ہو تو یہ بھی تو دیکھو کہ نبی کے معنی کیا ہے۔ نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، تو یہ بھی مان لو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبریں دی ہیں، اور غیب کی خبر وہی دے سکتا ہے جو خود غیب کی خبر رکھتا ہو۔ جس کو خود پتہ نہیں ہے وہ دوسرے کو غیب کی خبر کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ دیکھو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اس آیت کے تحت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی جو علماء دیوبند میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، وہ اس آیہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں۔ میں بے لفظ ہی ان کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا، ماضی سے متعلق ہو یا مستقبل۔ ذرا غور کیجیے، غیوب جمع ہے غیب کی، اور اس پر لفظ لگا ہوا ہے ہر قسم کے غیبوں کی خبریں دیتے، ماضی سے متعلق ہو، ان غیبوں کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہو، یا مستقبل سے متعلق ہو، آنے والے زمانے کے ساتھ ہو، یعنی یہ نبی ہر قسم کے غیبوں کی خبر دیتا ہے۔ وہ غیب چاہے گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتے ہو یا آنے والے زمانے سے تعلق رکھتے ہو۔ تو اس لفظ نبی نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ ایک حدیث شریف بخاری شریف کی پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبریں دیں یا نہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں
فأخبرنا، بس خبریں دی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خبریں دی؟ کتنی خبریں دی؟ تو وہ فرماتے ہیں عن بدء الخلق، مخلوقات کی ابتدا سے لے کر حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، قیامت قائم ہو گئی، حساب کتاب ہو گئے، جنتی جنت میں اپنی اپنی منزلوں میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے. مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوستیوں کے دوزخ میں جانے تک کی ساری خبریں حضور علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان سبحان اللہ. حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے یاد رکھا تو یاد رکھا، جو بھول گیا تو بھول گیا. اب ذرا بات غور سے سن، اس وقت لکھنے کا رواج نہیں، لوگ یاد کرتے. تو نبی کریم نے تو مخلوقات کی ابتدا سے لے کر، اور یہ بات آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ مخلوقات، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، اس پہلی چیز سے لے کر قیامت تک، جنتیوں کے جنت میں جانے، دوستیوں کے دوزخ میں جانے تک، بلکہ قیامت کے بعد جنت کی بھی باتیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے بیان فرمائی. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا. اگر کوئی بات ضبط تحریر میں نہیں آئی تو اس سے نہیں آتا کہ حضور کو اس کا علم نہیں تھا. حضور کو ہر چیز کا علم تھا. یہ الگ بات ہے کہ بعض باتیں ضبط تحریر میں آ گئی اور بعض باتیں ضبط تحریر میں نہیں. اللہ یا رسول اللہ. دیکھو اب اپنی طور پر آپ حضرات ذرا غور کریں. حضور علیہ السلام ابھی شکم مادر میں تھے کہ والد ماجد کا انتقال ہو. 6 برس کے ہوئے، والدہ ماجدہ چل بسی. ماں باپ کی تربیت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. تو تربیت کرنے والے وہ تو چل بسے. 2 سہارے جو اس دنیا میں بہت بڑے سہارے ہیں، ماں باپ، وہ دونوں چل بسے. پھر حضور اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب کے پاس رہنے لگے. 2 برس گزرے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کی عمر شریف ظاہر کے لحاظ سے 8 برس کی ہوئی تو دادا جان بھی چل بسے. پھر اپنے چاچاؤں کے پاس رہنے لگے. آپ کے چاچا ابو طالب اور آپ کے دوسرے چاچا زبیر ان کے پاس رہنے لگے. جب ذرا بڑے ہوئے تو چچا جان نے بکریاں چرانے پر لگا دی. اور آپ جانتے ہیں کہ جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے وہ صبح کے ٹائم پر بکریاں لے کر جاتا ہے جنگل میں. بکریاں جاتی رہتی ہیں اور وہ بیٹھا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے. شام کے وقت بکریوں کو لے کر گھر آ گیا اور کچھ کھایا پیا اور سو گیا. نہ کہیں کتاب پڑھنے کا موقع ملا، نہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا، نہ کسی مکتب میں داخل ہوئے، نہ کسی کی شاگردی کی. اور رہتے ہیں مکے میں، جو ایک چھوٹی سی بستی ہے اور پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے. آج کل جیسے وسائل تھے ہی نہیں، نہ کوئی رسالہ نکلتا تھا، نہ کوئی اخبار نکلتا تھا، نہ ریڈیو، نہ ٹیلی ویژن. یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں. کوئی مکتب، کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے سارے سہارے جدا کر دیے. کیوں؟ عموماً لوگ کہتے ہیں میاں یہ بچہ تعلیم یافتہ ہے، باپ نے تعلیم دلائی ہے. چلو باپ نہیں ہے تو ماں نے کوشش کر کے تعلیم دلائی ہے.
چلو بھائی ماں باپ جدا ہو گئے تھے تو دادے نے تعلیم دلائی ہے، تربیت کی ہے، اللہ نے یہ سارے سہارے جدا کر دیے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ سر پہ تھا، چلنے لگے تو ماں رو جد ہو گئے جدا، جب چلنے لگے تو ماں رو جد ہو گئے جدا، یوں ایک ایک سایہ اٹھتا چلا گیا۔ کیا جی سائے پسند آئے نا پروردگار کو، سائے پسند آئے نا پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا یہ چاہتا تھا کہ میرے محبوب کی سربلندیاں، میرے محبوب کی یہ صلاحیتیں اور یہ قابلیتیں آنے والی نسل میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کی مرحوم منت ہے یا فلاں کی شرمندہ احسان ہے۔ اللہ نے سارے سہارے توڑ دیے کہ پتہ چلے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کسی مکتب سے علم حاصل نہیں کیا، کسی استاد کی شاگردی نہیں کی، بلکہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی جناب سے علم عطا فرمایا۔ دیکھو اللہ نے سارے سہارے توڑ دیے، بھائی اس کا سہارا کون ہو سکتا تھا جو خود ساری کائنات کا سہارا بن کے آیا؟ نبی پاک تو خود ساری کائنات کے سہارے بن کر آئے۔ تو میں یہ کر رہا تھا اگر ترجمہ انصاف سے کیا جائے، عدل سے کیا جائے تو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں میں اختلاف یا انتشار پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن تو ایک ہی ہے، مگر یہ جو ترجمے اور تفسیر کرنے والے ہیں نا، انہوں نے ترجمے اور تفسیر میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا تو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور فرقے بننے چلے گئے، گروہ ہوتے چلے گئے۔ یہ سب مہربانیاں ہیں ان ترجمہ اور تفسیر کرنے والوں۔ اگر ترجمہ عدل و انصاف کے ساتھ کیا جائے تو مسئلے حل ہو جائے۔ یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے تجھے بھیجا۔ دیکھو ارسلناک فرمایا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کسی امام کا قول نہیں، کسی مجتہد کے الفاظ نہیں، کسی شاعر کا معاذ اللہ کلام نہیں، یہ حدیث بھی نہیں ہے کہ کوئی نکتہ چینی کرے گا یا کوئی ضعیف الایمان اور ضعیف العقیدہ اس کو ضعیف کہہ دے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کے ایک ایک لفظ میں اور ایک ایک حرف میں سینکڑوں اثرات۔ غور کرو اللہ نے کیا فرمایا، سینکڑوں اثرات۔ غور کرو اللہ نے کیا فرمایا، انا ارسلناک، ارسلنا بنا ہے انسان سے،
اور ارسال کے معنی ہے بھیجنا. تو ارسلنا کا فرما کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب میرا نبی تمہارے پاس تشریف لایا ہے اس وقت میرے نبی کی تخلیق نہیں ہوئی بلکہ تشریف آوری ہوئی ہے، اس لیے کہ میرے نبی کی تخلیق تو ساری کائنات سے پہلے ہو چکی ہے. تخلیق ہوئی ہے ساری کائنات سے پہلے اور تشریف آوری ہوئی ہے سارے نبیوں کے بعد. تو اس آیت میں تشریف آوری کی خبر ہے. آپ کہیں گے کہ شاید کسی اور مقام پر ایسی آیت ہو جس میں خلق کا لفظ ہو، تو آئیے قرآن کی آیتیں پڑھیں. یہ آیت جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اس میں بھی ارسلنا، یہی الفاظ ایک دوسری آیت میں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اس آیت میں بھی انا ارسلنا. تیسری آیت پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر. اس آیت میں بھی ارسل رسولہ. ایک آیت میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں رسول اکرم کو بھیجا. ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے. ایک آیت میں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، یعنی سراپا ہوتا روشن دلیل. ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. تو ارسلنا، ارسل، بعث، جاء، کسی آیت میں خلق کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ خلق کا لفظ ہوتا تو اس کا معنی ہے خلقن، اور خلقن کے معنی ہے پیدا کرنا، بنانا. تو خلق کا لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت آپ کی تخلیق نہیں ہوئی، تشریف آوری ہوئی ہے. تخلیق تو آپ کی ساری کائنات سے پہلے ہوئی. خلق کا لفظ حدیث شریف میں حضور خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی ہے وہ میرا نور. دیکھیے جہاں خلق کا لفظ. ایک اور حدیث میں کیا ارشاد فرمایا انا اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، میں پیدا ہونے میں سارے نبیوں میں اول ہوں اور تشریف لانے میں سارے نبیوں میں آخر ہوں. اول بھی ہوں آخر بھی. اول ہوں با اعتبار خلقت کے اور آخر ہوں با اعتبار بے شک. اسی واسطے جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کبھی کبھی ان الفاظ کے ساتھ سلام کرتے، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر. سلام ہو تجھ پر اے اول، سلام ہو تجھ پر اے آخر. تو نبی پاک علیہ السلام اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. علامہ اقبال مرحوم نے اسی بات سے فرمایا
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو سرکار اول بھی ہے اور آخر بھی، اول ہے باعتبار خلقت کے اور آخر ہے باعتبار بعثت کے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے غیب کی خبریں دینے والے بے شک ہم نے تجھے بھیجا۔ سرکار تشریف لائے، کس حال میں تشریف لائے؟ شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد مبشر اور نذیر بن کر۔ دھیان کرو، ایک وصف بیان فرمایا شاہد، دوسرا وصف بیان فرمایا مبشر، تیسرا نذیر۔ شاہد کے معنی کیا؟ شاہد کے معنی ہے حاضر و ناظر، کیونکہ یہ شاہد جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اس کا مصدر اور مادہ ہے شہادت اور شہود۔ شہادت اور شہود کے معنی ہے حاضر و ناظر ہونا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کی لغت جو ساری دنیا کے علماء کے نزدیک مسلمہ لغت، قرآن کی لغت، اس کو اٹھا کر دیکھو، مفردات امام راغب اصفہانی وہ شاہد کا ترجمہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں الشہادۃ والشہود الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرۃ۔ فرماتے ہیں شہادت اور شہود کا معنی ہے حاضر ہونا ساتھ ناظر ہونے کے، یعنی وہ حاضر بھی ہو اور حاضر ہو کر دیکھتا بھی ہو، اما بالبصر او بالبصیرۃ، اور وہ دیکھنا چاہے سر کی آنکھ سے ہو یا دل کی آنکھ سے۔ تو قرآن کی لغت سے یہ ثابت ہوا کہ شاہد کے معنی ہے حاضر و ناظر۔ اب یہ ترجمہ ہم نے نہیں کیا، یہ قرآن کی لغت ہے جو ساری دنیا کی علماء کے نزدیک مسلم ہے، اور چاہیے قرآن کی آیتیں پڑھ کے دیکھ لو۔ میں نے اپنی کتاب ذکر جمیل کے اندر 10 آیتیں لکھی۔ شہود کے معنی ہے حاضر و موجود، چنانچہ قرآن کی ایک آیت سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَعْمَلُونَ بِالْعَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، تم جو بھی عمل کرتے ہو ہم تم پر شہود ہوتے ہیں۔ شہود، یہ شہود مصدر ہے، اور مصدر یہاں اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو جہاں بھی کرتے ہو ہم تمہارے پاس حاضر و موجود ہوتے ہیں۔ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ شہود کے معنی ہے حاضر و ناظر ہونا، تو شاہد کے معنی ہو گئے حاضر و ناظر۔ اور سنو، حدیث پاک سے بھی اس کو پیش کروں، میں نے مختصر عرض کرنا ہے اختصار کے ساتھ، ورنہ ایک ایک وصف پر پوری تقریر ہو سکتی۔ نماز جنازہ آپ حضرات پڑھتے رہے، آپ کو بہت مرتبہ نماز جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا اور آئندہ بھی ہوگا، تو یہ میری بات یاد رکھیں، جب جنازہ بالغ کا ہوتا ہے
تو تیسری اور چوتھی تکبیر کے درمیان ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، جو دعا ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی۔ تو یہ دعا گویا حضور کا ارشاد ہو گئی، حضور کی حدیث ہو گئی۔ کیا ہے دعا؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا الی آخر۔ میں نے جو بات کرنی ہے وہ سنو۔ اللہم اغفر، اے اللہ بخش لحینا ہمارے زندوں، ومیتنا اور ہمارے مردوں، وشاہدنا شاہد آئے، وشاہدنا اور ہمارے حاضروں کو جو اس نماز میں جہاں اس وقت حاضر موجود ہیں ان کو، وغائبنا اور جو غائب ہیں ان کو بھی بخش۔ تو شاہد جو ہے یہ غائب کی ضد ہے، شاہد کے مقابلے میں آتا ہے غائب، تو غائب کے معنی ہے پوشیدہ، چھپا ہوا، تو شاہد کے معنی ہوں گے حاضر و موجود، غائب وہ جو موجود نہیں ہے، حاضر وہ جو موجود۔ تو لفظ شاہد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب ہم تو پڑھتے ہیں شاہد کا ترجمہ گواہ، گواہی دینے والا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ترجمہ بھی صحیح ہے، غلط نہیں۔ شاہد کا ترجمہ گواہ بھی صحیح ہے، لیکن یاد رکھو گواہ لفظ ہے فارسی کا، اردو میں بھی مستعمل، فارسی میں اردو میں کہتے ہیں گواہ اور عربی میں کہتے ہیں شاہد۔ گواہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جس معاملے کا وہ گواہ ہو اس معاملے کو اس نے حاضر و موجود ہو کر دیکھا ہو، ورنہ وہ گواہ ہی نہیں۔ بولو بھائی، جو گواہ جس معاملے کا گواہ ہے اس معاملے کو اگر اس نے دیکھا نہ ہو حاضر و موجود ہو کر، تو وہ گواہ کہلا سکتا ہے؟ نہیں۔ مثلا نکاح کے دو گواہ ہوتے ہیں، ویسے تو ساری مجلس گواہ ہوتی ہے، مگر جن کا نام لکھا جاتا ہے فارموں میں، رجسٹر میں، شرعی دو گواہ ہوتے ہیں۔ دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو بولو وہ گواہ نکاح کے وقت حاضر و موجود ہوتے ہیں یا غیر حاضر؟ موجود ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ غیر موجود ہوں تو وہ نکاح کے گواہ بن سکتی ہے؟ مثلا میرے پاس کوئی شخص آ جائے، مولوی صاحب نکاح پڑھانا ہے، چلیے ذرا تکلیف فرمائیے، اور میں چلا جاؤں اور میں کہوں کہ بھائی گواہ کہاں ہے، گواہوں کو لاؤ، تو وہ کہیں گے گواہ تو حیدرآباد بیٹھے ہو۔ تو بولو جو حیدرآباد بیٹھے ہوئے ہیں وہ گواہ ہو سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں حیدرآباد تو بڑی دور ہے، نکاح ہو رہا ہو سوسائٹی میں اور گواہ بیٹھے ہوئے ہوں لانڈی میں، لانڈی بھی بڑی دور ہے، گواہ اگر دور بیٹھے ہیں حاضر مجلس نہیں ہے تو وہ گواہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دن رات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، عدالتوں میں مقدمے ہوتے ہیں، تو فرض کر لیجیے کہ کوئی مقدمہ ہو نکاح کا یا قتل کا یا کسی اور معاملے، اور کوئی گواہ پیش ہو، تو وکیل اس گواہ سے پوچھے کہ جناب جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا آپ اس وقت وہاں موجود تھے؟ تو وہ کہے نہیں جی میں وہاں موجود تو نہیں تھا، میں نے لوگوں سے سنا۔ تو بتائیے اس گواہ کی گواہی کا کوئی وزن رہ جائے گا؟ نہیں۔ تو گواہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جس معاملے کا وہ گواہ ہو اس معاملے کو اس نے حاضر
ادائے شہادت. ایک ہے شہادت کو اٹھانا، اپنے ذمے لے لینا، اور ایک ہے کہ کسی موقع پر شہادت کو ادا کرنا، شہادت دینا. مثلا حاجی پارے میں محرم شریف کے سلسلے میں آج یہ دوسرا جلسہ ہو رہا. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک واقعہ ہے. تو آپ حضرات جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب گواہ. ایک حاجی پارے میں ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد محرم کی پہلی تاریخ کو دوسری شب تھی، جلسہ ہوا. محمد شفیع اکاڑوی نے تقریر کی. یہ ایک واقعہ ہے، آپ نے اس کو دیکھا، آپ سب کے سب گواہ ہیں. گویا آپ نے بھی گواہی یہ شہادت اپنے ذمے لے. 2 4 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد کوئی شخص کہے کہ حاجی پاڑے میں کوئی جلسہ ہوا ہی نہیں، تو وہاں آپ اگر گواہی دیں گے کہ صاحب جلسہ ہوا، میں خود اس جلسے میں موجود تھا، فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر جلسہ ہوا، اس میں محمد شفیع نے تقریر کی، میں خود اس جلسے میں موجود تھا، تو وہاں جو آپ شہادت دیں گے، یہاں بیٹھے ہوئے تو شہادت کو اپنے ذمے لے رہے ہیں، شہادت کو اٹھا رہے ہیں، اور جب شہادت دیں گے کسی کے سامنے اس وقت شہادت کی ادائیگی ہوگی. تو ایک ہے تحمل شہادت، یعنی شہادت کو اٹھانا، اپنے ذمے لینا، اور ایک ہے ادائے شہادت کہ کسی موقع پر اس شہادت کو دینا، ادا کرنا. جب آپ نے یہ سن لیا تو اب ذرا غور کرو. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. یہ ہے تحمل شہادت. سرکار سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تحمل شہادت فرما رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادائے شہادت ہوگی، وہاں شہادت دیں گے. یہاں شاہد ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن شہادت دیں گے. اللہ فرماتا ہے فَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. قیامت کے دن میرا رسول تم سب پر شہید ہوگا. کیا مطلب کہ تم سب کی شہادت دے گا. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. شہادت وہی دے سکتا ہے جو عینی شاہد ہو، جس معاملے کی شہادت دے اس معاملے کو اس نے دیکھا ہو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کی شہادت دیں گے، نہیں پہلے نبیوں کی بھی شہادت دیں گے، کیونکہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. جہاں تحمل شہادت فرما رہے ہیں وہاں ادائے شہادت فرما. سبحان اللہ، اللہ، یا رسول اللہ. اب دیکھیے قرآن کریم سے یہ ثابت، اجمالی طور پر میں عرض کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی. اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو بلائے، نبیوں سے فرمائے گا یہ میرے نبیوں، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تمہاری امتوں، تمہاری قوموں کی طرف، تو بتاؤ تم نے اپنی رسالت اور نبوت کے فرائض انجام دیے یا نہیں دیے؟ میرے احکام میرے بندوں تک پہنچائے یا نہیں پہنچائے؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، مگر چونکہ اس نے عدالت کی کارروائی پوری کرنی ہے، اس واسطے بھی عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے تاکہ کسی کو بعد میں ذرہ برابر اعتراض کا موقع نہ ملے کہ عدالت کی کارروائی پوری نہیں ہوئی اور مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں ملا. عدالت کی کارروائی ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. تو اللہ نبیوں سے پوچھے گا کہ اے نبیوں، تم جو اپنی اپنی امتوں اور اپنی اپنی قوموں کی طرف گئے تو
تمہاری امتوں نے، تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا، تمہارے ساتھ کیا گزری؟ تو وہ نبی کہیں گے یا اللہ ہم اپنی اپنی قوم اور ہم نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنی رسالت اور نبوت کو بالکل ٹھیک اور صحیح طور پر پیش کیا، اس کا حق ادا کیا، تیرے احکام ٹھیک ٹھیک ان قوموں اور ان امتوں تک پہنچا دیے جن کی طرف تو نے ہمیں مبعوث کیا۔ نبی کہیں گے یا اللہ ہم نے اپنی نبوت اور رسالت کے فرائض بالکل صحیح طور پر انجام دیے، تیرے تمام احکام تیرے ان بندوں تک پہنچا دیے، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ان نبیوں کی امتوں کو حاضر کیا۔ جب امتیں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے قوموں، اے امتوں، بتاؤ میرے کے نبی تمہارے پاس آئے یا نہیں آئے، اور انہوں نے میرے احکام تم تک پہنچائے یا نہیں پہنچائے، تمہیں اس دن سے ڈرایا یا نہیں ڈرایا، تمہیں جنت و دوزخ سے آگاہ کیا یا نہیں کیا؟ تو امتیں انکار کرتی کہ یا اللہ یہ تیرے نبی ہماری طرف کوئی نہیں، نہ یہ ہمارے پاس آئے اور نہ انہوں نے تیرے احکام ہم تک پہنچائے۔ لو دیکھ لو اے بندہ کتنا جری اور کتنا جرت والا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ کتنا یہ بے ڈر، بے خوف، اور میں تو کہوں گا کہ کتنا گستاخ اور بے ادب ہے کہ احکم الحاکمین اور جو عالم الغیب والشہادہ رب تبارک و تعالی ہے اس کے سامنے بھی غلط بیانی کر رہا، اور وہ بھی قیامت کے دن۔ دیکھیے ذرا اس بندے کی جرأت ہے، توبہ۔ بندے کہتے ہیں یا اللہ یہ نبی بالکل غلط کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس کوئی نہیں آئے، نہ انہوں نے تیرے احکام کو۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا کہ اے میرے نبیوں، یہ تمہاری امتیں، تمہاری قومیں تو انکار کر رہی ہیں، اب تم اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کرو۔ اللہ نبیوں سے فرمائے گا تم گواہ پیش کرو جو تمہارے حق میں گواہی دیں کہ واقعی تم گئے ان قوموں کے پاس اور تم نے میرے احکام ٹھیک ٹھیک ان تک پہنچا۔ اللہ نبیوں سے گواہ طلب کرے گا، تو اے حضور کے غلاموں، اے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، تم اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کرو وہ کم ہے، ذرا دیکھو تو صحیح تمہارا کتنا مرتبہ ہے، تمہارا مقام کتنا بلند ہے۔ وہ نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب العالمین ہمارے گواہ تیرے حبیب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ سبحان اللہ۔ نبی سرکار دو عالم کی امت کو اپنا گواہ بنائے، حضور کے لیے غلام کر قیامت کے دن نبیوں کی طرف سے بطور گواہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو۔ حضور کی امت کے علماء، خزانہ، جاننے والے گواہی دیں گے نبیوں کے حق۔ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تیرے نبی سچے ہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں بالکل حق اور سچ، بلا شبہ یہ اپنی اپنی قوم کی طرف ہے، اور انہوں نے ٹھیک ٹھیک تیرے احکام قوموں تک پہنچائے، مگر ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ جو بیان دے رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور مولا کریم کے تیرے نبی جو ہیں یہ سچے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے غلام پہلے نبیوں کے گواہ بنیں گے قیامت کے دن، جب گواہی دے گی نا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلی امتیں بطور جرا کے اعتراض کریں گی۔ پہلی امتیں کہیں گی اے نبی کریم کے غلاموں، اے نبی آخر الزمان کی امت،
تم گواہی دے رہے ہو کہ یہ نبی آئے اور انہوں نے اللہ کے احکام پہنچائے، تو جب یہ نبی آئے تھے تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں تھے، تو کیا تم نے ان نبیوں کا آنا اور آ کر تبلیغ کرنا، اللہ کے احکام ہم تک پہنچانا یہ دیکھا ہے؟ تم اس وقت موجود تھے جب تم تھے ہی نہیں، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو تم گواہی کیسے دے رہے؟ کیونکہ تم نے ان نبیوں کا آنا اور آ کر اللہ کی احکام پہنچانا دیکھا ہی نہیں ہے، تو تم گواہی کیسے دے رہے؟ یہ وہ اعتراض ہے، اعتراض معقول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی امت سے پوچھے گا کہ اے امت مصطفیٰ اب اس کا جواب دیں، تو حضور کی امت، حضور کے غلام جواب دیں گے یا اللہ ان کا اعتراض ٹھیک ہے، جب یہ نبی تشریف لائے تھے اور انہوں نے ان قوموں تک تیرے احکام پہنچائے تھے، ہم اس وقت موجود نہیں تھے، ہم نے ان نبیوں کا آنا اور تیرے احکام پہنچانا دیکھا نہیں ہے، مگر ہم شہادت دے رہے ہیں اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر، ہم نے اپنے نبی پاک سے سنا ہے تو ہم شہادت دے رہے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے نبی کریم سے سنا اور نبی کریم سے سن کر شہادت دے رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب میرے نبی کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے، پھر نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام تشریف لا کر فرمائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور شہادت یہ کہیں گے کہ اے اللہ میری امت نے جو گواہی دی ہے وہ بالکل حق ہے، تیرے یہ نبی سچے ہیں، یہ ان قوموں کی طرف مبعوث ہوئے اور انہوں نے ٹھیک ٹھیک تیرے احکام ان قوموں تک پہنچائے، مگر ان قوموں نے ماننے سے انکار کر دیا، یہ تیرے نبی سچے ہیں اور میری امت نے جو ان نبیوں کے حق میں گواہی دی ہے وہ گواہی بھی سچی ہے، درست ہے۔ بس حضور کی گواہی پر فیصلہ نبیوں کے حق میں ہو جائے گا اور نبی سارے کامیاب ہو جائیں گے، بری ذمہ ہو جائیں گے اور ان قوموں کو عذاب ہو۔ اب میں یہاں ایک بات کرتا ہوں، وہ توجہ سے کس طرح پہلی امتوں نے حضور کی امت پر اعتراض کیا، وہ حضور پر بھی اعتراض کر سکتی تھی کہ اے نبی یہ آخر الزمان جب یہ نبی تشریف لائے تھے تو آپ تو اس وقت تھے ہی نہیں، آپ تو سارے نبیوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو آپ نے ان نبیوں کا آنا اور ان نبیوں کا ہم تک احکام الہی پہنچانا دیکھا نہیں ہے، کیونکہ آپ اس وقت تھے ہی نہیں، تو جب آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح گواہی دے رہے ہیں؟ جس طرح امت مصطفیٰ پر ان امتوں نے اقرار کیا تھا حضور پر بھی کر سکتی تھی، مگر حضور پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن سب مان لیں گے کہ نبی کے آخر الزمان کی نگاہ پاک سے اولین و آخرین کی کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں۔ قیامت کے دن سب مان لیں گے، کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ حضور کے خلاف بات کرے، قیامت کے دن سب مانیں گے، یہ جو آج نہیں نہ مانتے یہ بھی مانیں گے، مگر اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ان کو ہوگا جو جہاں مانیں گے۔ کسی بات سے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ۔ ضرور فرماتے ہیں جب میں سجدے پہ سر رکھ کے اللہ سے یہ التجا کروں گا تو رب فرمایا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اوپر، یہ صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود، میرے پیارے سجدے سے سر اٹھاؤ۔ یہ حشر کا میدان اس لیے نہیں لگایا کہ تم سے سجدے کروائے جائیں، تمہیں
پر عبادت کو بھی ناز ہے. آپ کو حشر کا میدان اس لیے لگایا ہے کہ تمہارے سر پر شفاعت کا تاج رکھے, محبوبیت کا تاج رکھے اور تمہیں مقام محمود پر بٹھائے, تاکہ اگلے پچھلے جان لیں کہ جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا تھا اس کی شان کیا. حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا میرے حبیب سجدے سے سر اٹھا, سر مانگو کیا تو تم جو بھی مانگو گے تمہیں دیا جائے. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا, یا اللہ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں نا سارے میرے گھر پر آئے فریادی بن کے, سوالی بن کے, مجھ سے میری شفاعت طلب کر رہے, بس انہیں کا ہی مسئلہ ہے. تو حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا بشفا تو شفا, میرے ابوج تو میرے حبیب تو شفاعت کر, سفارش کر, میری شفاعت قبول ہے. حضور فرماتے ہیں پھر سب سے آگے میں ہوں گا, میرے ہاتھ میں جھنڈا ہو, میرے پیچھے سارے نبی ہو, سارے نبیوں کے پیچھے میری امت ہو, میری امت کے پیچھے دوسرے نبیوں کی امتیں ہوں گی. درجہ بدل ہم جنت کی طرف جائیں گے, سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا. حضور فرماتے ہیں جب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جنت نبیوں پر حرام ہوگی. جب تک میری امت جنت میں قدم نہیں رکھے گی دوسری امتوں پر جنت حرام ہوگی. حضور نے فرمایا کہ میں سب کو بخشواؤں, میں سفارش کرتا جاؤں, میری سفارش سے اللہ تعالیٰ بخشتا جائے. حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں میری شفاعت سے جہنم سے نکلے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے آخر میں میری شفاعت سے نکلے گا جہنم سے, میں اس کو بھی جانتا ہوں. اور جو کچھ اس اللہ تعالیٰ کی بات چیت ہوگی وہ بھی دور ہے جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رب کا مقام محمودا, میرے حبیب تیرا رب تجھے مقام محمود پر بٹھائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا وہ مقام شفاعت. قیامت کے دن سنو سنو, حضور نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں, جنت میں 100 درجے, اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اعلیٰ سب سے بلند ایک درجہ ہے جنت میں جس کا نام ہے وسیلہ. حضور نے فرمایا وہ درجہ اللہ کے ایک ہی بندے کے لیے. جنت میں جو سب سے اونچا سب سے بلند اور بالا درجہ ہے جس کا نام ہے وسیلہ, وہ اللہ کے ایک ہی بندے کے واسطے ہے. اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ انداز ہے کلام کرنے کا. حضور کلام اس طرح کرتے تھے جس میں سے آرتی کا اظہار ہو, غرور و تکبر کا اظہار نہ. فرمایا وہ میں ہی ہوں, میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہوں. تو حضور نے فرما دیا جنت میں جو سب سے زیادہ اور بالا مقام ہے وہ میرے لیے, اور اس کا نام ہے وسیلہ. کسی واسطے ہمیں غلاموں کو حکم ہے کہ اذان کے بعد یہ دعا مانگا, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ. یہ وہی وسیلہ ہے جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام. تو ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو سب سے اونچا مقام ہے نا وسیلہ وہ عطا کرو. یہ نہ سمجھنا ہماری دعا سے مقام ملے گا, وہ تو مل چکا ہے, وہ تو مل چکا ہے. تو پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب کے لیے وہ مقام کو مخصوص کر چکا ہوں, مگر تم دعا کرو, تم بھی طلبکاروں میں شامل ہو جاؤ. ہم نے تو ان کو سب سے اونچا درجہ دے دیا ہے, لیکن جب تم ان کے لیے سب سے اونچا درجہ طلب کرو گے تو ان کی برکت سے ہم تمہیں بھی اونچا درجہ عطا فرمائیں گے. دیکھو یہ ایسی
اے اللہ حضرت محمد پر درود بھیج، وہ تو پہلے بھیج رہا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تو پہلے بھیج رہا ہے. جب ہم نہیں تھے اس وقت بھی بھیج رہا تھا، جب نہیں ہوں گے اس وقت بھی بھیجے گا، وہ تو پہلے ہی بھیج رہا ہے. تو پھر اس نے ہمیں کہا کہ تم درود بھیجو اور ہم کہتے ہیں تو بھیج. یہی پل اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو تجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں گا. 10 گناہ اس کے معاف کر دوں گا، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھوں گا، 10 درجے اس کے بلند کر دوں گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 100 حاجتیں اس کی پوری کروں گا، 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں. تو اپنا غور کرنا، اللہ تو پہلے ہی درود بھیج رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اے اللہ حضرت محمد پر درود بھیج، تو اللہ فرماتا ہے میں تو پہلے ہی بھیج رہا ہوں. تم میرے محبوب کے لیے دعا کر رہے ہو درود بھیجنے کی، تو چلو میں تم پر بھی درود بھیج دیتا ہوں. میں تم پر بھی رحمت کی بارش برسا دیتا ہوں. یہی وہ بات ہے کہ وہ مقام تو ہم نے اپنے حبیب کے لیے مخصوص کر دیا ہے، مگر تم دعا مانگ رہے ہو تو تم طلبگار بن رہے ہو، تو ہم تمہیں بھی اونچا درجہ عطا فرمائیں. اب ذرا بتاؤ کہ حضور نے قیامت کے متعلق سب کچھ بیان کیا اور یہ کہتے ہیں حضور کو نہ اپنی خبر ہے دوسروں کی. اچھا آگے ابھی ختم نہیں ہوا، ذرا دھیان کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق جنتی، سبحان اللہ، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمان بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی. بولو یہ 10 سے آتی ہیں، ان کو کیا کہتے ہو؟ اشرار مبشرہ. یعنی ان کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان کے متعلق فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا ملتا ملا، وہ 10 جن کو جنت کا ملتا ملا، اس مبارک جماعت دینا اس مبارک جماعت دینا. اب ذرا دھیان کرو، یہ شان صحابہ کے جلسے کر رہے ہیں، اشرے بنا رہے ہیں. دھیان سے میری بات سنو، یہ جو اشرے بنا رہے ہیں شان صحابہ کے جلسے کر رہے ہیں، یہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کو نہ اپنی خبر ہے نہ دوسروں کی خبر. اگر ان کا مناظرہ ہو جائے تو ان سے سمجھ رہے ہو، ان سے مناظرہ ہو جائے جو صحابہ کرام کی عظمت و شان کے مخالف، ان سے ان کا مناظرہ ہو ان کا، اور یہ کہیں ابو بکر صدیق جنتی، عمر فاروق جنتی، عثمان غنی جنتی، علی شیر خدا جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمان بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی. اور وہ ان کی کتاب نکالے اور کہیں کہ تم کس منہ سے ان کو جنتی کہہ رہے ہو؟ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کو نہ اپنے انجام کی خبر ہے نہ دوسروں کے انجام کی خبر ہے. جس کو نہ اپنی خبر ہے نہ دوسروں کی خبر ہے، اس کی ہم بات کیسے مان لیں کہ اس نے ابو بکر کو عمر کو جنتی کہہ دی؟ وہ تو یہ کیا جواب دے؟ یہ نہیں جواب دیتا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ کہ حضور کو نہ اپنی خبر ہے نہ دوسروں کی خبر. یہ کس منہ سے کہیں گے ان کے سامنے کہ یہ 10 جنتی؟ نہیں اور آگے چلو. حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. سبحان اللہ. اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے فرمایا اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ. کیا تم اس پر راضی نہیں ہے کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار؟
اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کی سردار میں خوشخبریاں سنا رہا ہوں. یہ کہہ رہے نا تم اپنی خبر ہے نہ دوسرے کی خبر ہے. یہ میں سنا رہا ہوں کہ خبر ہے کہ نہیں. حضور نے فرمایا یہ کسو جنتی حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، میری بیٹی فاطمہ زہرا جنت کی عورتوں کی سردار. حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی صحابہ کرام نے کب؟ صلح حدیبیہ کے موقع جب حضرت عثمان غنی کو مکے میں بھیجا ہو اور ادھر ہوا اٹھ گئی تھی کہ حضرت عثمان کو کافروں نے شہید کر دیا ہے، تو صحابہ نے جوش میں آ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت الرضوان، کیونکہ جب انہوں نے بیعت کی نا صحابہ نے تو اللہ نے آئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بے شک اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو ہے حقیق درخت کے نیچے تیرے دستے حق پرست پر بیعت کرتے تھے. اللہ ان سے لقد رضي الله عن المؤمنين. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کا راضی ہونا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا راضی ہونا یہ ہے کہ اللہ نے سب کو بخشا. یہ کتنے تھے؟ یہ 1500 تھے جنہوں نے اس کو بتایا. جنگ بدر میں 313 شریک ہوئے. 313 میں سے 14 شہید ہو گئے. یہ جتنے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے سرکار نے ان سے فرمایا اے معلوم سے تم قد غفر اللہ لکم. او بدر والو اب تم جو چاہو کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے. اب دیکھتے جاؤ حضور نے فرمایا دسوں جنت کی اشراف و بشر حسن حسین جنت کے نوجوانوں کی سردار، میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار. جتنے جنگ بدر میں شریک ہوئے اللہ نے سب کو بخشا. جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی اللہ سب سے راضی ہو گیا. اللہ کے راضی ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو بخش دیا. اور بس ایک ہی بات کروں جس میں سب کچھ بڑھ گئے. حضور نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، جس نے بھی ایمان کے ساتھ مجھے دیکھ لیا اس کے واسطے خوشخبری ہے. جس نے بھی دیکھ طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے واسطے اس کے جس نے مجھے دیکھ. اللہ جس نے دیکھ لیا. یہ بات سلطان العارفین حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ نے کی کہ جنہوں نے نبی کریم کو دیکھ لیا وہ بخشے. تو سلطان محمود غزنوی ان کے مرید تھے. انہوں نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کافروں نے بھی دیکھا. تو حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی نے فرمایا محمود کافروں نے نہیں دیکھا، کافروں نے دیکھا ہی نہیں. جس نے نبی کریم کو دیکھ لیا وہ کافر نہیں رہا، اور جو کافر رہا اس نے دیکھا ہی نہیں. انہوں نے نہیں دیکھا. تو محمود غزنوی نے کہا حضرت یہ تو واقعے کے خلاف ہے. کافروں نے ابو جہل وغیرہ نے سب نے حضور کو دیکھا. فرمایا نہیں دیکھا. قرآن پر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَتَرَاهُمْ میرے حبیب تم ان کو دیکھتے ہو يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وہ تمہاری طرف نظریں تو کرتے ہیں وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور وہ دیکھتے نہیں. نظریں تو کرتے ہیں مگر دیکھتے نہیں. نظریں تو تیری طرف اٹھاتے ہیں، نظریں تو کرتے ہیں مگر دیکھتے نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے، قرآن کی آیت ہے. نظریں تو کرتے ہیں مگر دیکھتے نہیں. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں ذرا دھیان سے سننا.
نظریں اٹھاتے تھے تو ان کو نبی کریم کی بشریت، جسمانیت، ظاہری شکل و شباہت نظر آتی تھی یا نہیں آتی؟ آتی تھی، ورنہ بولو وہ پتھر کس کو مارتے تھے؟ معاذ اللہ کس کی طرف اشارے کر کے نامناسب کلمے کہتے، کس پر نجاست وغیرہ ڈالتے؟ ماننا پڑے گا کہ ان کو بشریت نظر آتی، مگر اللہ فرماتا ہے محبوب انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، ثابت ہوا جن کی نظر بشریت تک کی رہ گئی ہے انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ سبحان اللہ، جن کی نظر بشریت تک کی رہ گئی انہوں نے نہیں دیکھا، دیکھا انہوں نے ہے جن کی نظر بشریت سے آگے نبوت و رسالت تک گئی ہے، سرکار دو عالم کی نورانیت تک گئی ہے، انہوں نے دیکھا۔ ورنہ بشر تو ابو جہل بھی مانتا تھا، محمد بن عبداللہ تو سارے کافر مانتے تھے، ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ میرے بزرگوں، کافروں نے سرکار کو دیکھا ہی نہیں، یہی وجہ اللہ فرماتا ہے سم بکم عمی، کیا فرمایا؟ سارے کافر بہرے، گنگے، اندھے۔ ایک جگہ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہے مگر سمجھتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہے مگر دیکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہے مگر سنتے ہیں۔ گونگے، بہرے، اندھے۔ ایمانداری سے بولو، کیا سارے کافر مکے وغیرہ کے سارے بولو گونگے تھے؟ بولو، بہرے تھے سارے، اندھے تھے؟ تو اللہ نے فرما رہا، تو کیا اللہ غلط فرما رہا؟ اللہ نے فرما رہا سنو میں آپ کو بتاؤں، یاد رکھو تو دنیا بھر کی باتیں سنتے تھے مگر جب نبی کریم کا کلام نہیں سنتے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ بہرے ہیں، سارے جہان کی باتیں کرتے تھے، کچر 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 کرتے تھے مگر جب نبی کریم کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے تو گنگے تھے، سارے جہان کی چیزوں کو دیکھتے تھے، جب نبی پاک کو دیکھنے والی آنکھ نہیں رکھتے تھے تو اندھے تھے۔ معلوم ہوا زبان والا وہ ہے جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے، کان والا وہ ہے جو مصطفیٰ کا کلام سنے، اور آنکھ والا وہ ہے جو مصطفیٰ کو دیکھنے والی آنکھ۔ اگر ابو جہل کی آنکھ سے دیکھے گا تو اپنے جیسا بچن بنے، کیونکہ اپنے جیسا بچن تو ابو جہل کی آنکھ، اور اگر صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھے گا تو پھر کیا کرے گا؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مصنوی شریف میں فرماتے ہیں دین صدیق اشب مخترے آفتاب نئے شرطی نئے جلدی خوشبا، صدیق اکبر نے جو ہم کو دیکھا تو دیکھ کر کہا اے حسن و جمال کے آفتاب، تیرے جیسا حسین و جمیل تو نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ ماں نے جگہ ماں نے وجود میں آیا ہی نہیں، تو صدیق اکبر دیکھتے تھے تو کہتے تھے بے مثل اور بے مثال، علی شیر خدا کہتے تھے تو کہتے تھے بے مثل اور بے مثال ہے، اور ابو جہل کہتے تھے ہمارے مان تو اللہ بشر، کیا ہے ہمارے جیسا ایک بشری کو ہے۔ کافر یہ کہتے تھے اور مومن کہتے تھے کہ آپ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو میاں یاد رکھو کافروں نے حضور کو دیکھا نہیں، سارے دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے دیکھ لیا وہ کافر نہیں رہے، اور جو کافر رہے انہوں نے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ دیکھنے والی آنکھ ہی سرکار کو دیکھنے والی آنکھ ہے۔ مولانا روم نے بڑا پیارا مسئلہ بیان کیا، مولانا کی عادت ہے جب مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حکایت سے بیان کرواتے ہیں۔
فرماتے ہیں لیلا جا رہی تھی لیلا، تو درباریوں نے کہا بادشاہ سے، بادشاہ نے کہ جناب لیلا کیا؟ بادشاہ نے کہا کون سی لیلا؟ جی وہ ایک ہی تو ہے جس کے پیچھے وہ قید بیچارہ دیوانہ ہو گیا، مجنون بن گیا۔ تو بادشاہ نے ایسے ہی کہا کہ وہ کون سی بھول بچی ہے جس کے پیچھے بیچارہ مر گیا، پاگل ہو گیا؟ ایسا نہیں کہ بڑی کوئی دلچسپی تھی، ایسے ہی دل لگے کے طور پر ذرا بلاؤ تو صحیح دیکھ کے کون ہے وہ بھول پڑی۔ بادشاہی حکم تھا لیلا، مولانا روم مجموعی شریف نے کہا مجنو شد پریشان بادشاہ نے کہا تو ہی وہ لیلا ہے جس کے پیچھے وہ بیچارہ پاگل ہو گیا؟ جی ہاں ہے۔ بادشاہ نے کہا تو کوئی خاص خوبصورت کوئی نمایاں طور پر سیاسی طور پر تیرے اندر کوئی حسن و جمال نظر نہیں آتا، کیا بتائیں وہ بیچارہ پاگل؟ بادشاہ نے کہا تو کوئی خاص خوبصورت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی۔ تو لیلا نے کہا خود خامش چوں تو مجنون نے بادشاہ جب تو مجنون نہیں ہے تو بول سکتے پہلے مجنون بات پھر مجھے پھر بات مجنو اگر دے تو ہر تو عالم بے خطر دے تو بادشاہ مجھے دیکھنا ہے تو پہلے مجنو جیسی آنکھ پیدا کر، مجنو بن، مجنو جیسی آنکھ پیدا کر، پھر مجھے دیکھ، پھر تجھے پتا چلے گا کہ میرے حسن و جمال کا کیا عالم ہے، پھر تو دونوں عالم میں میرے ہی حسن کے جلوے دیکھیں گے۔ تو مجھے دیکھنا ہے تو پہلے مجنو جیسی آنکھ پیدا کر۔ مولانا روم کے بات بیان کر کے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ نتیجہ بیان کرنا میرا مقصود ہے۔ مولانا فرماتے ہیں اگر لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ چاہیے تو مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کی آنکھ چاہیے، جو صدیق کی آنکھ سے دیکھے گا، جو علوی آنکھ سے دیکھے گا، وہ کہے گا تیرے جیسا حسین نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، تو بے مثل اور بے مثال ہے، اور جو ابو جہل کی آنکھ سے دیکھے گا وہ کہے گا ہمارے جیسے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں اب ذرا غور کرو، سرکار فرماتے ہیں تو بالے من رانی، جس نے بھی مجھے دیکھ لیا، یہاں دیکھنے سے مراد ہے ایمان کے ساتھ دیکھنا، مومن ہونے کی حالت میں ایمان کے ساتھ جس نے بھی مجھے دیکھ لیا اس کے واسطے خوشخبری ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، الفاظ کے لحاظ سے چھوٹی بات ہے، ویسے بہت بڑی بات ہے۔ دیکھو جس نے بھی سرکار کو ایمان کے ساتھ دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا ہے، بولو صحابی بن گیا۔ اور صحابی کا درجہ اتنا ہے کہ کوئی ولی کتب غوث ابدال صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ، صحابی کا اتنا درجہ کہ کوئی غوث بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابی کو یہ درجہ ملا تو کس وجہ سے؟ صرف نبی کریم کو دیکھنے سے۔ تو ذرا غور تو کرو، جس کو دیکھنے سے اتنا رتبہ مل جاتا ہے اس کا اپنا رتبہ کتنا ہوگا؟ جس ذات کو دیکھنے سے اتنا رتبہ مل جائے تو وہ رتبہ غوث بھی حاصل نہ کر سکے، ارے جس ذات کو دیکھنے سے اتنا رتبہ مل جاتا ہے اس ذات کا اپنا کتنا رتبہ ہوگا۔ اور یہ جو برابری کے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے تھے، ان کو دیکھنے سے کتنا رتبہ ملتا ہے؟ کہ جس دن صبح صبح مچھے لگ جائے سارا دن ہی پریشانی خدا بچا رہے سرکار کی یہ شان ہے، ذرا دیکھو
مدینے شریف میں سرکار کا جو روضہ انور ہے جہاں سرکار آرام کر رہا ہے، اہل سنت کا یہ مسلک ہے کہ وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، بیت اللہ شریف سے افضل، بیت المقدس سے افضل، بیت المعمور سے افضل، عرش معلیٰ سے بھی افضل۔ اب ذرا خیال کرو، جس زمین کے ٹکڑے میں سرکار جلوہ گر ہو جائے، تشریف لے جائے، تو سرکار کے جسم پاک کے لگنے کی برکت سے وہ زمین کا ٹکڑا عرش معلیٰ سے افضل ہو جائے۔ ارے جس کے جسم انور کے پاس لگ کر زمین کے ٹکڑے عرش معلیٰ سے افضل ہو جائے، اس کی اپنی عظمت و شان کا کیا جس روزے میں چلے جائیں وہ روزہ عرش معلیٰ سے افضل ہو جائے، تو جس دل میں جلوہ گر ہو جائے وہ دل بھی عرش معلیٰ بن جائے۔ اس دل کے بھی کیا کہنے، جس دل میں سرکار کی یاد ہے، سرکار آ رہا۔ تو میں کیا یاد کر رہا تھا، اب نتیجہ نکالو۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو نہ اپنی خبر ہے نہ دوسروں کی خبر ہے۔ میں نے کیا بیان کیا کہ اگر ان کی بات سچی سمجھی جائے تو بولو یہ جتنی میں نے آئے کے حدیثیں پڑھی ہیں ان سب کا انکار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور انکار ہم نے کسی بات کا کرنا نہیں۔ تو آئیے پھر دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ جو یہ آیت پیش ہے۔ آیت وہ صحیح ہے مگر ترجمہ اور مفہوم بیان جو کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ سنو حضور نے کیا فرمایا، دھیان کرو، پڑھے لکھے انداز کو اسی توجہ۔ حضور نے کیا فرمایا، ما ادری ما ادری، اور یہ ادری جو ہے یہ ہے درایت سے، اور درایت کے معنی ہے کسی چیز کو عقل پچو سے جاننا، یعنی خیال سے عقل سے جاننا۔ تو اللہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے محبوب تو کہہ دے کہ میں جو خبریں دے رہا ہوں کہ قیامت کو کیا ہوگا، اللہ مجھے کیا درجہ دے گا، میرے ماننے والوں کو کیا درجہ ملے گا، میرے منکروں کا کیا حال ہوگا، میں جو تمہیں خبریں دیتا ہوں اپنے متعلق اور دوسروں کے متعلق، تو یہ سب کچھ میں عقل کے ہاتھ سے نہیں جانتا، بلکہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس وحی کے ذریعے سے جانتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف ہوتی۔ آدھی آئے پڑھتے آگے چھوڑ ماں ادری ماں جو پالو بی بلا دیکھو آگے کیا ہے، ان اتبع الا ما یوحی۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار کے زمانے میں ایسے لوگ کاہن صاحب وغیرہ تھے جو اس قسم کی خبریں دیا غیر شادی کے دعوے کا کوئی نہ کوئی حوالیاں چھوڑتے ہیں، یہ مہینہ منحوس ہے، یہ مہینہ مبارک ہے، ہفتے کے بعد یہ ہوگا، سال کے بعد یہ ہوگا، 2 سال کے بعد یہ ہوگا۔ وہ اس قسم کی من گھڑت اپنی طرف سے عقل کے ہاتھ سے حوالیاں چھوڑتے رہتے تھے، تو لوگ ان کاہنوں اور ان مخبروں کے پاس جاتے تھے۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، رب نے فرمایا میرے محبوب کو ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں جو کچھ تمہیں بتاتا ہوں میری بات کو کاہنوں کی طرح نہ سمجھنا، جادوگروں کی طرح نہ سمجھنا، یہ جو اٹکل پچو مارتے رہتے ہیں ان کی طرح میری بات کو نہ سمجھنا۔ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور آخری شعر تو ایسا ہے، یہ شعر سے اعلیٰ حضرت کے عشق کا، عاشق رسول ہونے کا، سنا پھر رسول ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان دل ہوش حواس عقل شعور سب کچھ حضور کی بارگاہ میں ہے، مدینے میں ہے۔ جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا
تو سامان کر تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو میرے دوستو حضور علیہ السلام شہادت دے آپ کی شہادت پر فیصلہ نبیوں کے حق میں ہو جائے. چنانچہ اللہ قرآن میں فرماتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اے میرے محبوب وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. ہر امت پر جو ہم نے شہید بنایا ہوگا نبی بھیجا ہوگا ہر امت کے اس نبی کو لائیں گے اور عدالتی کاروائی ہوگی. تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر اے محبوب ہم تجھے سب پر شہید بنا دیا. وَجِئْنَا بِكَ پھر ہم لائیں گے آپ کو عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ان سب پر شہید. یعنی پہلے نبی پھر حضور کی امت اور سب پر سرکار دو عالم گواہ. اچھا اب پڑھے لکھے حضرات خصوصاً طالب علم حضرات جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں وہ میری بات کی طرف توجہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. شاہدا مبشرا نذیرا یہ حال ہے. شاہدن حال ہے اور نبی کریم علیہ السلام ذوالحال. شاہدن حال ہے اور نبی کریم ذوالحال ہے. یہ طالب علم حضرات سمجھ گئے مگر آپ کے لیے تھوڑی سی وضاحت. یعنی کوئی شخص یوں کہے کہ محمد شفیع جلسے میں اس حال میں آیا کہ اس نے اپنے سر پر ٹوپی کے اوپر رومال باندھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ یہاں آ کر اس نے رومال باندھا پیچھے سے ہی رومال باندھے ہوئے وہ اس حال میں آیا کہ اس کے سر پر ٹوپی کے اوپر رومال باندھا ہوا. حال کا مطلب سمجھے. یعنی ایک کام ہوتا ہے جو جہاں آ کر کیا جائے. ایک یہ ہے کہ پیچھے سے کسی حال میں آتا ہے. آپ یوں کہیں کہ فلاں صاحب تشریف لائے اس حال میں کہ وہ سائیکل پر سوار تھے تو یہ مطلب نہیں یہاں آ کر سوار ہوئے. پیچھے سے ہی سوار پیچھے سے ہی سوار ہونے کی حالت میں وہ آیا. اب آپ سمجھ گئے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی ہم نے تجھے اس حال میں بھیجا کہ تو حاضر و ناظر تھا. یعنی یہ نہیں کہ یہاں آ کر تو حاضر و ناظر بنا تو اس حال میں تشریف لایا ہے. پیچھے سے ہی حاضر و ناظر تھا. پہلے جو کچھ ہوا وہ بھی تو نے دیکھا اور اب جو کچھ ہوگا وہ بھی تو دیکھے. ہم نے تجھے اس حال میں بھیجا کہ تو حاضر و ناظر. یہاں حاضر و ناظر بنانے پیچھے سے ہی حاضر و ناظر تشریف لائے. یعنی پہلے جو کچھ ہوا وہ بھی دیکھتا ہوا آگا. چنانچہ آپ قرآن پڑھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی پاک کے تشریف لانے سے ہزاروں سال پہلے اور ان کا نمرود سے ہوا مناظرہ. اللہ قرآن میں فرماتا اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. الم تر اے میرے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تم نے تو دیکھا ہے
اس کو حاجہ ابراہیم جو ابراہیم کے ساتھ لڑتا تھا فی ربہ ہی اس کے رب کے بارے میں ان آتا اللہ الملک جس کو ہم نے ملک دے رکھا تھا یعنی نمرود جو بادشاہ تھا جس کو ہم نے بادشاہی دے رکھی تھی وہ ابراہیم کے ساتھ لڑتا تھا ابراہیم کے رب کے بارے میں جب وہ ابراہیم کے ساتھ لڑتا تھا میرے محبوب تم تو دیکھتا رہا الحمدللہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو یعنی دیکھا ہے واقعہ ہے ہزاروں سال پہلے کا اور اللہ فرماتا ہے تم نے دیکھا حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ابرہہ بادشاہ جو یمن کا گورنر تھا وہ خانے کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے آیا واقعہ آپ نے سنا ہوئے الحمدللہ فسارا رب کو کبھی اصحاب الفیل یہ سورت میں سارا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا تم نے تو دیکھا ہے کیسا فعل ربک کا بے اصحاب الفیل تیرے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تیرے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا تم نے تو دیکھا ہے تو میاں نبی کریم کیسے دیکھتے تھے اللہ فرماتا ہے کہ پیچھے سے ہی دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں یہاں آ کر نہیں دیکھنے لگے پیچھے سے ہی دیکھتے ہوئے مشاہدہ فرماتے ہوئے تشریف لائے نہیں بہت سے لوگ آپ کو بہکائیں گے اور کہیں گے یار ہاں ہماری اتنی لمبی بات کی گئی ہے معمولی سی بات ہے بات صرف یہ ہے کہ ترجمہ ہے شاہد کا کہ اے نبی ہم نے تجھے اللہ کی گواہی دینے والا بنا کے بھیجا اور حضور نے آ کر گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تو حضور نے آ کر اللہ کی گواہی تو شاہدن کا معنی بھی ہے کہ اے نبی ہم نے تجھے بھیجا گواہی دینے والا یعنی حضور نے اللہ کی گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا یہ ہے مطلب اور یہ کہ پہلے بھی مشاہدہ فرما رہے تھے اور اب بھی فرما رہے ہیں سب کچھ پیش نظر ہے یہ سب ان کی باتیں تو اس کے متعلق بھی ہے حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی گواہی دی آمنا وصدقنا ہمارے پاس آ کر اللہ کی گواہی دی اور اللہ کی بارگاہ میں ہو کر حاضر ہو کر ہماری گواہی دے اب میں اس پر گفتگو کرتا ہوں ہمارے پاس آ کر اللہ کی گواہی دی اللہ کی بھی گواہی دی ہے اللہ کو دیکھ کر سبحان اللہ ارے اللہ کو دیکھ کر آئے تو ہمارے پاس آ کر اللہ کی گواہی دی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے پاس آ کر ہماری گواہی دیں گے اس سے تو اور مزہ آ گیا پہلے تو یہ ثابت ہوا تھا کہ مخلوقات نور سے پوشیدہ نہیں اب یہ ثابت ہو گیا کہ خالق بھی پوشیدہ نہیں سنو شاہد گواہ وہی ہوتا ہے جو عینی گواہ ہم بھی گواہی دیتے اشہد ان لا الہ ہماری گواہی ہے حضور سے سن کر اور حضور کی گواہی ہے دیکھ کر ہم اللہ کی گواہی دیتے ہیں حضور سے سن کر حضور نے اللہ کی گواہی دی اللہ کو دیکھ کر ہم پہلے نبیوں کی گواہی دیتے ہیں حضور سے سن کر حضور نے ان کی گواہی دی ان کو دیکھ کر ہم کتابوں کی گواہی دیتے ہیں حضور سے سن کر حضور نے گواہی دی سب کچھ دیکھ کر نہیں پڑھ کر سمجھ کر سب کا علم حاصل کر کے ہم قیامت کی گواہی دیتے ہیں سن کر حضور نے سب کچھ دیکھا ہے جو کچھ قیامت کے دن ہونا ہے حضور کے پیش نظر ہم گواہی دیتے ہیں جنت و دوزخ کی سن کر حضور نے گواہی دی ہے سب کچھ دیکھ کر آئیے ہم نے اس کے متعلق مختصر طور پر حضور کی شہادت عینی شہادت اور ہماری شہادت الگ شہادت کے اوپر شہادت دیکھو ذرا توجہ کرو جیسا کہ کل چاند نکلا ہم نے کراچی میں نہیں دیکھا اور جہاں جہاں دیکھا گیا
انہوں نے گواہی دی، روئے تھے، لال کمیٹی نے اعلان کر دیا چاند ہو گیا، ہم نے بھی کہا ہو گیا، حالانکہ دیکھا نہیں ہے۔ تو جنہوں نے دیکھا ان کی شہادت ہی آئے گی، اور ہم نے سن کر کہا ہو گیا، ہماری شہادت الگ شہادت، شہادت پر شہادت، یعنی ایسی شاہد سے سن کر اس پر اعتماد کرتے ہوئے ہم نے شہادت۔ تو آپ ذرا غور کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ، شاہد کامل حضور ہے۔ ادھر دھیان کرو میری طرف، رمضان شریف کا مہینہ ہو، مسلمان رکھے روزے، 29 روزے رکھ لیں تو پھر مسلمان بڑی بےتابی کے ساتھ چاند کو دیکھیں، سب کی نگاہیں لگی ہوئی، ایک دوسرے سے پوچھتے کیوں بھائی چاند دیکھا ہے، چاند ہو گیا ہے، پوچھتے چاند نظر نہیں آتا۔ پھر کہتے ہیں اچھا بھائی ریڈیو سے خبریں ہوں گی، خبروں تک انتظار کرو، مولویوں کی مصیبت آ جاتی ہے ٹیلی فون پر ٹیلی فون، کیوں مولوی صاحب چاند کی کوئی خبر آئی ہے، چاند ہوا ہے، اچھا ہوا روئے تھے، لال کمیٹی بنی ہوئی ہے، جب سے یہ بن گئی ہمارا پیچھا چھوڑ، ہم کہتے ہیں ان سے پوچھو اپنے، ان کی ڈیوٹی۔ جناب والا سب لوگ بڑے بےتاب کہ چاند ہوئے نہیں، اچانک کراچی کے ایک چوک میں یہ شور اٹھ جائے کہ چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، سننے والے کہیں ہو گیا۔ اب وہ ایسا وقت تو ہے نہیں کہ اس طرح آسمان پر دیکھیں، وہ وقت تو گزر گیا، کیونکہ 29 کا جو چاند نظر آتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، نیچا ہوتا ہے، پھر اور نیچے ہو جاتا ہے۔ اب یہ وقت تو ہے نہیں کہ ادھر دیکھ، اب تو انہیں پر اعتماد کرنا پڑے گا نہیں جنہوں نے شور مچایا۔ ہو گیا ہو گیا، ہم نے دیکھا آدمی بڑے شریف ہیں، بڑے معتبر ہیں، جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، ہم نے بھی شور مچا دیا، ہو گیا ہو گیا ہو گیا، ہوتے ہوتے پورے کراچی شہر میں بجلی کی طرح خبر پھیل گئی کہ چاند ہو۔ مگر رویت ہلال کمیٹی کی طرف سے یا کسی مفتی کی طرف سے اعلان نہیں ہوتا کہ چاند ہو گیا۔ لوگ گئے مفتی اعظم کے پاس، حضرت جی اعلان کروائیے چاند ہو گیا، ہو گیا۔ اجی آپ تو حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکل کے دیکھیے بچہ بچہ کہہ رہا ہے چاند ہو گیا، تو اعلان کروائیے کہ صبح ہی ہے۔ تو مفتی صاحب کہیں گے بھائی بچہ بچہ تو کہہ رہا ہے، مگر ایسا کرو کہ کسی معتبر کسی شریف اور سچے آدمی کو لے آؤ جو ہمارے پاس آ کر شہادت دے کہ میں نے چاند دیکھا، ہم فتوا دے دیں، اعلان کر دیں۔ اجی ایک آدمی کیا کہو تو 20 آدمی لے آئے، اچھا بھی ایک تو لاؤ پہلے، تو گئے پکڑ جانے، جب پکڑ کے لے آئے تو وہ صاحب آ گئے مفتی صاحب کے پاس، السلام علیکم۔ مفتی صاحب نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام ہے نور اللہ۔ میاں نور اللہ چاند ہو گیا؟ جی بالکل ہو گیا۔ بچہ بچہ کہہ رہا ہے، بھائی بچہ بچہ تو کہہ رہا ہے، تو نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ مفتی صاحب صحیح بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا نہیں، ہمارے محلے میں ایک بڑا شریف آدمی ہے، بڑا نمازی پرہیزگار، جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا ہو گیا۔ تو میں نے کہا آدمی سچا ہے، جھوٹ بولنے والا نہیں، اس سے سن کر میں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ مفتی صاحب کہیں گے اچھا بھائی اس کو بٹھا دو یہاں، میاں نور اللہ تم یہاں بیٹھا، اور جس سے تم نے سنا ہے اس کا نام کیا ہے؟ جی اس کا نام ہے میاں جمال الدین۔ اچھا بھائی اب جمال الدین کو بلا کر وہ آج مفتی صاحب السلام علیکم، کیوں بھی جان ہو گئی؟ بالکل، تو نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ حضرت سچی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے، ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہے جن کا نام ہے میاں سراج الدین، بڑے نیک آدمی ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، وہ کہہ رہے کہ ہو گیا ہو گیا، میں نے بھی کہنا شروع کر۔ مفتی صاحب کہیں گے ان کو بٹھاؤ اور میاں سراج الدین کو بلاؤ، وہ آ گئے۔ مفتی صاحب نے ان سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا
کہ حضرت میں نے دیکھا نہیں، میں نے میاں کمال الدین سے سنا ہے، کہیں گے ان کو بٹھاؤ، ان کو بٹھاؤ، ہنسو نہیں، ذرا غور کرو۔ مفتی صاحب کے پاس 100، 200، 1000، 10,000، 20,000 آدمی آ جائیں اور وہ سب یہی کہتے جائیں کہ ہم نے دیکھا نہیں، سن کر گئے، تو مفتی صاحب فتویٰ دیں گے؟ نہیں۔ مفتی صاحب کہیں گے جب تک عینی شاہد نہیں آئے گا، جب تک وہ نہیں آئے گا جس نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا ہے، ہم فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اب وہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کمال الدین، سراج الدین، جمال الدین، وہ سب دعا مانگتے ہیں، یا اللہ شور یوں ہی تو نہیں نہ مچا، کسی نے تو دیکھا ہی تھا، یا اللہ جس نے دیکھا اس کو بھیج تاکہ ہماری بھی تصدیق ہو جائے، ہم بھی سچے ہو جائیں، ورنہ محلے میں اور مفتی صاحب کے سامنے ہمارا کیا مقام ہے؟ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس کو بھیج، اس کو بھیج، دعائیں مانگ۔ آخر میں ایک صاحب آئے مفتی صاحب کے پاس، حضرت جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب آپ کا نام کیا ہے؟ ان کا جی میرا نام ہے حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میاں حبیب اللہ، چاند ہو گیا؟ جی بالکل ہو گیا۔ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ جی بالکل دیکھا۔ خدا کی قسم میں نے چاند دیکھا۔ وہ جتنے بیٹھے تھے نا، کمال الدین، سراج الدین، انہوں نے کہا مفتی صاحب ہم کوئی جھوٹ بولتے تھے، ہم کوئی غلط کہتے تھے، اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ ہم بھی سچ بولتے تھے۔ سارے شیر ہو جائے، سب کے چہروں پر سرخی آ جائے۔ تو مفتی صاحب کہیں گے میاں دعائیں دو اس کو جس نے چاند دیکھا ہے، اگر یہ عینی شاہد نہ آتا تو تمہاری تصدیق نہ ہوتی، ہم فتویٰ نہ دیں۔ بلا تشبیہ، بات سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا جتنے بھی پیغمبر ہوئے سب تشریف لائے، سب نے تشریف لا کر اللہ تعالیٰ کی شہادت دی، مگر کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ جس اللہ کی آپ شہادت دے رہے ہیں اس اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو نبی کہتے تھے دیکھا تو نہیں ہے مگر یقین کامل ہے، یقین ہے، بات حق ہے کہ وہ ذات ہے۔ اس کی طرف سے جبریل امین آتے ہیں، معصوم فرشتے وہی لے کر آتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر ہم کسی سے سن کر کسی پر اعتماد کر کے شہادت دے رہے ہیں۔ تو مخلوقات کی نگاہیں منتظر تھی کہ کوئی ایسا شاہد آئے جو یار کے جلوے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، جو ایسی شاہد ہو، ایسا شاہد آئے جس نے دیکھا ہو، جس کی شہادت دیکھی ہوئی ہو، تو سب کے آخر میں میرے تمہارے آقا و مولا شاہد و شہید بن کر تشریف لائے اور لوگوں سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا یہ بتائیے کہ اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہے تو ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنی رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہم تو رہے ہی ان کے حضور ہیں، انہیں کی ذات و صفات کے جلووں میں بستے رہے ہیں، شب و روز دیدار کرتے رہے ہیں، ہم جو شہادت دے رہے ہیں تو دیکھ کر شہادت دے رہے ہیں۔ نبی پاک عینی شاہد، جب عینی شاہد آیا اس نے آ کر شہادت دی تو آسمان سے فتویٰ جاری ہو گیا، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ اب نبی نہیں آئیں گے کیونکہ عینی شاہد آ گیا، اور عینی شاہد کی شہادت پر تکمیل ہو جاتی ہے، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر سے فتویٰ جاری ہو گیا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے
آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. جب عینی شاہد آیا اور عینی شاہد نے آ کر شہادت دے دی تو دین مکمل ہو گیا, شہادت کی تکمیل ہو گئی. اسی بات سے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا شعر سبحان اللہ کمال کر دیا. اعلیٰ حضرت نے شعروں میں مسئلے حل کر ایک ایک مصرے میں مسئلے حل کر غیب تم سے کیا لینا ہو بھلا اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کتنا پیارا آدھا حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ سے خود خدا ہی نہیں چھپا تو اور کوئی کیا چیز چھپ کرے. جب خدا ہی آپ سے نہیں چھپا تو خدا ہی کیسے چھپ سکتی تھی, اور جس ذات نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا اس نے اور کیا چھپا لے. تو شاہد کا ترجمہ جو بھی کرو وہی ہمارا مطلب ثابت. شاہدم و مبشرم و نذیرا, شاہد مبشر اور نذیر بنا کر. مبشر کے معنی کیا؟ مبشر کے معنی ہے خوشخبری دینے والا, ونذیرا, اور نذیر کے معنی ہے بدعملی کے نتائج سے آگاہ کرنے والا. کافروں کو, مشرکوں کو, منافقوں کو, ظالموں کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرانے والا. ایمان والوں کو, نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں دینے والے, اور کافروں, منافقوں, ظالموں کو عذاب الہی سے ڈرانے والا. اب یہاں ایک دو باتیں کرتا ہوں, کیا کروں؟ ایسا نازک دور ہے جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں کہ اس دور میں ہم پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ ہم اپنے سیدھے سادے بھولے بھالے بھائیوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اصل حقیقت ان کے سامنے پیش کریں. اگر ہم نے اپنا یہ فریضہ ادا نہ کیا تو قیامت کے دن ہم سے معاوضہ ہو. میرے دوستو سنو, یہ کیسا دور ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے حالات ہو جائیں گے, اتنے گمراہ کرنے والے ہو جائیں گے کہ آدمی صبح مومن ہوگا, شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن ہوگا, صبح ہوگی تو کافر ہوگا. ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے. تو یہ ایسا دور ہے کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ ان باتوں کو سن کر, کتابوں میں پڑھ کر کلیجہ منہ کو اللہ جگر پھٹتا ہے. کیا کریں؟ چنانچہ رہو, اللہ تو نبی کریم کی شان میں فرماتا ہے مبشر, نذیر, خوشخبری دینے والے, ڈرانے والے. تو لوگوں نے کیا کہا, میرے پاس کتابیں موجود ہیں, لوگوں نے کہا کہ نبی کریم کو اپنے انجام کی بھی خبر ہے. استغفر اللہ. نبی کریم کا اپنا انجام کیا, نہ نبی کریم کو اپنے انجام کی خبر ہے نہ دوسروں کے انجام کی خبر. حضور نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور دوسروں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اور پھر کمال یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیت بھی پیش کرتے ہیں. جو بھولے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہے, منہ پر داڑھی ہے, قرآن ہاتھ میں ہے, آیت پڑھ رہے ہیں. وہ اعتماد کر لیتے ہیں اور اپنا ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں, مگر ان کو یہ تو نہیں پتا چلتا کہ مولوی صاحب قرآن کی آیت تو پڑھ رہے ہیں مگر ترجمہ غلط کر رہے ہیں, اس کی تفسیر غلط بیان کر رہے ہیں. چنانچہ قرآن کی جو آیت پیش کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں.
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سے فرمایا قل میرے حبیب فرما دے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں جانتا ما یفعل بی میرے ساتھ کیا ضرور ہوگا ولا بکم اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ضرور ہوگا یہ آیت لکھ کر یہ ترجمہ کر کے نیچے مفہوم یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم کو نہ اپنے انجام کی خبر ہے اور نہ دوسروں کے انجام کی۔ اب میں آپ کو انصاف کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر ہم یہی عقیدہ رکھیں کہ نبی کریم کو نہ اپنے انجام کی خبر ہے نہ دوسروں کے انجام کی خبر ہے تو میدان صاحب ہو قرآن کی سینکڑوں آیتوں کا انکار ہوگا، حدیثوں کا انکار ہوگا، حقیقت کا انکار ہوگا۔ قرآن کی آیت جو پیش کرتے ہیں وہ حق ہے مگر مطلب جو بیان کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ آئیے اب اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں سنو، یہ کہتے ہیں حضور کو اپنے انجام کی خبر ہے اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا جاءوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، قیامت کے دن جب سب لوگ مایوس ہوں گے تو بزرگی اور چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم اور ان کے سوا جتنے نبی ہیں سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِیَدِی، اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کسی کو جرأت نہیں ہوگی بولنے کی، میں بولوں، جب سب لوگ مایوس ہوں گے اس دن بزرگی اور چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کے حضور میں سجدہ کروں گا، سب لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، سارے نبی نفسی نفسی کہہ کے جواب دے دیں گے، میری بارگاہ میں آئیں گے، میں امتی امتی پکاروں گا۔ پھر میں اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھوں گا اور سجدے میں سر رکھ کے کہوں گا اے اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو میں سجدے میں سر رکھ کے یہ کہوں گا یا اللہ اب اپنا وعدہ پورا کرو، مجھ کو راضی کر۔ حضور فرماتے ہیں جب میں سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے یہ التجا کروں گا تو رب فرمایا یا محمد ارفع